حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے بہترین مثال ہے کہ بندے نے آ کے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، بتائیے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار فرماتے کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوگی تو میں پھر بتاؤں گا۔ انہوں نے بھی اپنی سوچ کے مطابق کہا کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں تو سب سے بہترین علم وحی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، تو انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق کہہ دیا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروائی اور ان کے ساتھ جو ہے علم کا تعلق قائم کر کے بتایا کہ بھئی ہر عالم سے اوپر اللہ تعالیٰ نے عالم رکھا ہوا ہے، ہر علم والے سے اوپر عالم اللہ نے رکھا ہے۔ لہذا اگر علم کی وجہ سے بھی تکبر و غرور کر رہے ہیں تو آپ کا علم آپ کے لیے وبال جان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آپ کے پاس ڈگریاں ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کے پاس بڑی بڑی سندیں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ کے دل میں خوف خدا ہے، اللہ فرماتا ہے سب سے بڑے عالم آپ ہیں۔ ڈگریوں والے، سندوں والے جو کہا جاتے جن کا جو علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے سامنے پیش کیا، اس کے بارے میں آقا صاحب نے فرمایا کہ تفلحون وتملکون العرب والعجم، لوگوں کامیاب بھی ہوگے اور ساری کائنات تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی۔ اس علم کے اندر علمی اعتبار سے کسی کو مرتبہ نہیں دیا گیا، گورے اور کالے کے درمیان فرق نہیں کیا گیا، بہترین زبان والا اور تھاتھی زبان والے میں فرق نہیں کیا گیا، بڑے قد والے اور چھوٹے قد والے میں فرق نہیں کیا گیا، قومی فرق، لسانی فرق، علمی فرق نہیں رکھا گیا، بلکہ فرق اس میں صرف کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جن کے دلوں میں، جن کے ذہنوں میں، جن کی سوچ میں، جن کی نگاہوں میں، جن کی قوت سماعت میں خوف خدا جھلکتا ہے، اللہ فرماتا ہے سب سے بڑا عالم وہی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے بعد بھی اگر میرے دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کو میں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے مقرب انسان وہ ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان تیرا تکبر و غرور بنتا کیسے ہے؟ کبھی اپنی تخلیق پہ غور تو کرنا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کے تو زمین پہ ایسے چلتا ہے، شاید تم نے زمین کو پھاڑ دینا ہے، اس زمین کو تم نے مسخر کیا ہے؟ نہیں، یہ پرندے، یہ درندے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں اگر آج انسان کے لیے مسخر کی گئی ہیں، اس کے تابع کی گئی ہیں، تو اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کبھی اپنی تخلیق پہ غور و فکر کرو کہ کیسے تمہیں پانی کے ایک قطرے سے پھر لوتھڑا، پھر گوشت کا ایک ٹکڑا، پھر ہڈیوں کا ایک مجسمہ، پھر اس کے اوپر گوشت پوش جو ہے چڑھایا گیا۔ کبھی اس پروسیس کے اوپر غور و فکر کرو، پھر تمہیں جو ہے تمہاری ذہنوں میں کبھی تکبر و غرور نہیں آ سکتا۔ خلق الانسان من علق، کیونکہ ہم نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الذی اکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس سے بڑا بزرگی والا کوئی نہیں ہے، جس سے زیادہ معزز کوئی نہیں ہے۔ ذات جیب کا اب انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہمارا جسم ہے جو ہمارا ظاہر ہے، ایک ہماری روح ہے جو باطن ہے۔ اب اگر آپ جسمانی اعتبار سے دیکھیں تو پھر انسان شاید بہت سی مخلوقات سے کمزور ہے۔ جب انسانی بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں اتنی ہمت طاقت نہیں ہوتی کہ اس کے مقابلے میں جب کسی جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں ہمت طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے یہ مشاہدات ہیں کہ اگر آپ جسمانی اعتبار سے سمجھ رہے ہیں کہ میں سب سے بہترین مخلوق ہوں تو پھر دیکھیے ہماری قوت سماعت بڑی کم ہے۔ ایک شاہ سوار جب میدان جنگ میں اترتا ہے، اب اسے سامنے سے یا پیچھے سے کسی آواز کو سنائی اس وقت تک نہیں دیتی جب تک اس کا گھوڑا جو ہے اس آواز کو سن لیتا ہے، اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کی انجینئر تھی، وہ پانی تلاش کر کے بتاتی تھی کہ زیر زمین کتنی دور جو ہے وہ پانی ہے، یہاں سے آپ کو پانی مل سکتا ہے۔ اب انسانی آنکھ جو ہے یہ محدود ہے، تو اگر ہم انسانی جسم کے اوپر غور و فکر کریں جو اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے سب سے خوبصورت بنایا، سب سے بہترین بنایا، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ کھری اور سچی بات کرنے والا تو ہے کوئی نہیں ہے۔ تو اگر جسمانی اعتبار سے دیکھیں تو پھر انسان بہت سی مخلوقات سے کمزور ہے، لیکن اگر آپ روحانی اعتبار سے دیکھیں تو اگر ہم نے اپنی روحانیت کو پا لیا ہے، اس کی غذا کی اور اس کی بیماریوں سے اسے محفوظ کرنے کی غور و فکر اور سوچ و بچار پیدا کر لی ہے، تو پھر ذات جلال یہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔
اس کی مثال بھی قرآن مجید ہمیں دے رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو کہا فرشتوں سے کہ آپ سب سجدہ کریں۔ اب یہ سجدہ کب تھا؟ یہ سجدہ کب تھا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے برتر ثابت کر دیا تھا، سپیریئر ثابت کر دیا تھا، ان سے بہترین اور اعلیٰ ثابت کر دیا تھا۔ تب کہا تھا کہ تم ان سے اب ادنا ہو، لہذا ادنا کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کرے۔ اور یہ کب تھا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تھا۔ تو گویا کہ جو ہماری روح ہے جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے، اور وہ علم جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، جب ہم اسے حاصل کر لیں گے، جب ہمارا باطن یعنی کہ روح جو ہے اسے پراپر غذا ملے گی اس علم کے ذریعے، اور اس علم کی جو حقیقی تصویر ہے عبادت کی صورت میں جب ہم اسے حاصل کر لیں گے تو پھر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، بہترین ہے، عرفہ ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب کون سا علم دیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر جتنے بھی پھل پھول تھے ان سب کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ اب مقابلے کے لیے دونوں کو سامنے کر دیا، ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ایک طرف سارے فرشتے ہیں، جبریل امین بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں، اسرائیل بھی ہیں، سارے فرشتے موجود ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا فرشتوں بتاؤ یہ فلاں جو تمہارے سامنے چیز ہے اس کا نام کیا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ زیادہ جب کا فرشتے تو نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ نہ وہ کھاتے تھے نہ وہ پیتے تھے، بس وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی بھوک پیاس اللہ کے فضل سے ختم ہو جاتی ہے، تو ان کی ضرورت کی چیز نہیں تھی تو وہ نہیں بتا سکے، کیونکہ یہ پھل پھول اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس بھی اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کر دیا ہے، اللہ تو سب سے زیادہ پاک ہے۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، سب سے پاک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، فرمایا ہمارے پاس بھی اتنا ہی علم ہے۔ فرشتوں نے بھی اپنے ناقص علم کی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اظہار کر دیا۔ اب اللہ نے کہا آدم اب آپ بتائیے، حضرت آدم علیہ السلام نے سارے نام بتائے، تو علم کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ انسانوں اگر تم سب سے زیادہ اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، سب سے بہترین خلائق، سب سے بہترین مخلوق اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہو، وہ علم کے ساتھ ہوگا۔ اور کون سا علم؟ جو علم اللہ نے انبیاء کرام کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ حقیقی علم یہی ہے، یہی کامیابی کا علم ہے، کیونکہ یہ علم ہمیں بتاتا ہے کہ انسان تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ علم مجھے بتاتا ہے کہ میرے اوپر کون سے حقوق و فرائض ہیں، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، جس خالق و مالک نے پیدا کیا ہے اس کا حق کیا ہے، والدین کا حق کیا ہے، بیوی بچوں کا حق کیا ہے، دوست احباب کا حق کیا ہے۔ یہ کون سا علم بتائے گا؟ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور محبوب پیغمبر نے صحابہ کرام کو سکھایا بھی اور کر کے دکھایا بھی۔ تو لہٰذا یہ حقیقی علم ہے۔ دنیاوی جتنے بھی علوم و فنون ہیں انہیں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس حد تک کہ جو حقیقی علم ہے انسان اس سے محروم نہ ہو، کیونکہ اگر انسان اس سے محروم ہو گیا انسان کامیابی سے محروم ہو جاتا ہے، رب کی رضا سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو انسان رب کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا اس سے زیادہ ناکام اور گھاٹے والا انسان کوئی نہیں ہے۔ آئیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔